بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور حاضرین گرامی، رمضان مبارک میں نیکیاں کمانے کا بہترین موقع تھا اور سب نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق خوب نیکیاں کمائی. بے نمازی ہو گئے، نمازوں کی پابندی کی. اللہ کی توفیق سے بہت سے لوگوں نے اسی ماہ مبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی. بہت سے لوگوں نے صدقے کیے. بہت سے لوگوں نے بڑی ہمت کر کے بڑھ چڑھ کر لوگوں کو افطار کروایا، ہمدردی کا مظاہرہ کیا. بعض لوگوں نے 100 مساجد میں افطاری کا انتظام کیا. 100 انتظامات کیے، جتنا ہو سکا خوب کمایا لوگ. ظاہر ہے کہ 100 مسجدوں میں اگر افطاری کا انتظام کسی نے کیا ہے اور 100 مسجدوں میں 100 کے حساب سے افطار کرنے والے پکڑ لیے جائیں، زیادہ نہیں ہو سکتا. تو ایک بہترین ذخیرہ نیکیوں کا، سارے 100 روزے داروں کا ثواب اس کو ملے، قابل رشک ثواب. تو خوب نیکیاں کمائیں. مواسات، ہمدردی، غمخواری، صدقۃ الفطر ادا کر کے غریبوں کا معاملہ اور مسئلہ اور ان کی مشکلات کو حل کیا. مدارس اسلامیہ جن سے نکلنے والے علماء، طلباء، حفاظ ہر مسجدوں کی رونق ہے اور پورے ملک کی قیادت علماء ہی کے ہاتھ میں ہے. ہر بڑا کام، ہر بڑی جمعیت، ہر بڑی جماعت علماء ہی کے فکر، ان کی توجہ، ان کی ہمت سے چل رہی ہے. چاہے عالمیہ مسلم فضلہ بورڈ ہو، چاہے جمعیت العلماء ہو، چاہے اور کوئی چھوٹی موٹی جماعت ہو، اکثر جماعتیں علماء ہی سے مزین ہیں. اور یہ علماء وہی ہیں جنہوں نے مدارس میں علم حاصل کیا. تو مدارس دینیہ میں جن لوگوں نے حصہ بڑھ چڑھ کے لیا، ان کا کیا کہنا. صدقہ جاریہ میں حصہ لیا. اور انشاءاللہ اگر ہمارے مال سے ایک طالب علم، ایک حافظ، ایک عالم تیار ہوگا تو اللہ نے چاہا ہمارا ذخیرہ آخرت کہیں نہ کہیں ہاتھ پکڑنے والا بنے. ہم نہ جانتے ہوں، اللہ پاک کو جانتے ہیں. اللہ پاک کو بہتر خبر ہے کہ ہم نے علم دین کی حفاظت کے لیے کام کیا، عالم تیار کیا. یہی علماء، خطباء، مقررین، واعظ، امام
اور قرآن پڑھانے والے اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو اور تمام ہمارے خیر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ہماری آخرت کی تجارت بڑی زبردست تجارت ہے۔ اب میں نے توجہ دلائی تھی ایک بہت اہم بات کی طرف کہ تجارت جب بھی آدمی کرتا ہے، دنیا کی یا آخرت کی، تو دنیا کی تجارت بھی بچانا ضروری ہے اور آخرت کی تجارت اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بچی رہے۔ یہ بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں بچی تو الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ بڑی عجیب آیت ہے سورہ کہف کی جو آج لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا آپ کہیے ان کو، ہم نہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ مشکل بہت ہے، بہت کمایا، بہت جمع کیا، بہت ذخیرہ جمع کیا اور کرتے ہی جا رہے ہیں مگر گھاٹے میں چلے گئے۔ تو سب سے بڑے گھاٹے میں جو جمع کر کے جمع پونجی نہ بچا سکے اور جمع کیا ہوا مال ان کا غائب ہو جائے، وہ سب سے گھاٹے میں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ جو لوگ دنیا میں بہت سارا کام کریں اور وہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا کہ اب تو کام ہو جائے گا، اور وہ سارا ان کا معاملہ ایک دم ضائع ہو جائے، کچھ نہ ملے، جو کچھ جمع کیا جمع پونجی سب ختم۔ یہ ہے سب سے بڑے گھاٹے والے۔ ظاہر ہے، آپ غور کیجئے کہ آپ تجارت کریں، تجارت دنیا کی سمجھنے کی کوشش کریں، بہت فائدہ ہوگا، دل پہ اثر رکھیں اور اس کو یاد کریں، انشاءاللہ کام آئے گی بات۔ دنیا کی تجارت کریں، آپ ایک دکان سے دو، دو سے تین، تین سے چار، پھر کمپنی کھول دیں اور بڑا کام کر، ظاہر ہے کہ آپ بہت فائدے میں ہیں۔ کیا کہنا؟ الحمدللہ، جمع بھی جمع ہے اور نفع بھی جمع ہے، اور ایک سے دو، دو سے چار، اور یہ دھندا بھی اور یہ دھندا بھی اور وہ دھندا بھی۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ بہت ہیں بمبئی میں، 20 قسم کے دھندے کر رہے ہیں، خالی ایک دھندا نہیں۔ کہیں ان کا انویسٹ جو ہے بلڈنگوں میں ہے، تو کہیں کمپنیوں میں ہے، کہیں شیئر میں ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، 50 جگہ پر لگا رکھا ہے۔ ذہن چلتا ہے، مال کمانا ہے تو خوب چلاتے ہیں، خوب جمع کرتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 20 بنتا چلا جاتا ہے۔ مگر عجیب افسوسناک بات ہے کہ رمضان المبارک میں مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، لوگ واقعی دل سے آتے ہیں، خوب کماتے ہیں نیکیاں، اور کمانے کے بعد رمضان ختم ہوتے ہی خدا حافظ۔ یعنی بجائے کہ رمضان کے بعد اور بڑھ جائیں، اب بڑھنے کا راستہ اور تھا، اللہ نے کھول رکھا ہے راستہ، اور ہم اس راستے پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ دھکا دینے کے لیے رمضان تھا، ایک دھکا لگ جائے اور بہترین کام آگے بڑھ جائے آخرت کا، اور لگ جاتا ہے بالکل یقیناً، ہر آدمی کو وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، دل ان کو مجبور کر کے لے کے آتا ہے اور بس جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے جس نے ایک دھندا کیا اور بالکل مکمل ستیہ ناش ہو گیا، کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا، جمع پونجی بھی ختم، منی میٹ ہو گیا۔ اگر وہ ہٹ گیا تو گیا۔ اب پوچھنا یہ چاہیے علماء سے کہ رمضان کے بعد ہم کون سی نیکیاں کریں کہ رمضان کا ذخیرہ بھی باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتے ہوتے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اور دنیا میں ایک بہترین اسلام کے مبلغ بنیں اور سچے پکے مسلمان بنیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟
یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھو رمضان قبول ہو گیا. اور یہ جذبہ ہی نہیں ہے، دل میں سوال ہی نہیں ہے، جو ایسا چلے چل جائے تو پھر یہ غفلت کی زندگی ہے. غفلت کی مطلب یہ ہے گئے مارکیٹ میں نہیں گئے چلتا ہے، دکان کھولی نہیں کھولی چلتا ہے، کوئی آ کے چوری کر لے گیا چلتا ہے. اگر یہ چلا دیا تو سب ضائع ہو جائے گا جو کچھ چلا. تو رمضان المبارک کے بعد میرے دوستو نیکیوں کا ایک سیلاب ہے. رمضان کے بعد نیکیوں کا سیلاب ہے. جو چاہے تو وہ ساری چیزیں ساری نیکیاں اپنے کھاتے میں جمع کر لیں. رمضان کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے نہایت شاندار 2 عبادتیں بتائی. ایک عبادت تو یہ بتائی کہ 6 روزے رکھ لو شوال کے. 30 روزے تھے، 6 اور ملا تو 36. اور میں کئی بار سمجھا چکا ہوں 36 کو اگر 10 سے ضرب دے دیں تو 360 روزوں کا ثواب مل جائے گا. پورا سال آپ کا روزے میں چلا جائے. اس سے بڑھیا کیا عبادت چاہیے. آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے تو پورے سال 360 دن کا ہو جائے گا. وہ فائدہ روزے کا ہوگا. ابھی روزہ ختم نہیں ہوا کہ ہم فوراً حج کی تیاری میں. حج سب سے شاندار، سب سے بڑی، سب سے عظیم الشان عبادت ہے. حج کی فکر میں لگ گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حج اللہ کے قرب کا سب سے اچھا راستہ، سب سے آسان راستہ ہے. تو اب بجائے کہ مسجد بھی چھوڑ دیں، بجائے کہ غریبوں کی ہمدردی بھی چھوڑ دیں، نہایت بے توجہی سے علماء اور مدارس کے احترام بھی چھوڑ دیں، جو اچھے کام رمضان میں شروع کیے تھے اسے ڈھکیل دیں. ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. ہر سال کمایا، رمضان میں روزے رکھے، 30 دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، پریشانیاں اٹھائیں اور رمضان ختم ہوتے ہی سب دھل کر صاف. بہت خطرناک بات ہے میرے دوست. بجائے اس کے کہ یہ ادھر پیچھے ہٹے، آگے بڑھنا چاہیے. اللہ توفیق دے تو حج کریں، نہ توفیق دے تو میں نے بتایا بہت سے لوگ حج کر چکے ہیں، ان کو کرنا چاہیے دوبارہ. اور جو نہیں کر سکے یا کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ حالات ہیں تو ان حالات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ حج اس لیے نہیں کرتے کہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی. نوجوان لڑکی گھر میں ہے اور شادی ضروری ہے اور شادی کیے بغیر حج پر نہیں جائیں گے اور شادی کا خرچہ بہت زیادہ ہے اور لڑکی کی شادی کریں گے خرچہ پورا اس میں چلا جائے گا، اگلے سال حج کا موقع ہی نہیں ملے گا. وہ جو پیسہ حج کا تھا وہ سب کا سب لڑکی کی شادی میں چلا گیا، ختم، حج گیا، خدا حافظ. تو اپنی لائف، اپنی نجی زندگی کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے لڑکی کی شادی میں ناجائز غیر شرعی غیر اسلامی خرچ کر کے ہم نے اپنی آخرت کھو دی. اس کی اجازت کیسے ہو؟ اللہ مدد فرمائے.